السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ سے ہم نے جو دعائے استفتاح تھی وہ ہم نے پڑھ لی ہے، یاد کر لی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ ثنا پڑھیں گے، جو کہ ہم اس دعا کے بعد پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دعا جو ہے وہ تقریباً سب کو ہی آتی ہوگی، لیکن آج ہم اس کو ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ یاد کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبحانک، پاک ہے تو، اللہم، اے اللہ، و اور، بی ساتھ، حمدک، تعریف تیری، و اور، تبارک، برکت والا، اسم کا، نام تیرا، و تعالی، اور بلند ہے، جدو کا، بزرگی تیری، ولا الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود، غیرک، تیرے سوا۔ تو یہ تو ہم نے اس کا لفظی مطلب دیکھ لیا، اب ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ سبحانک، پاک ہے تو، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ کن چیزوں سے پاک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر ضرورت سے، ہر حاجت سے، کسی بھی قسم کے رشتے سے، ہر نجاست سے پاک ہے۔ یعنی اس کو کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اولاد کی، بیوی کی، یا وہ کسی کا باپ نہیں ہے، یا وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام رشتوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، پہننے اوڑھنے کی حاجت نہیں ہے، سونے جاگنے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ پورے کائنات پر چھائی ہوئی ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی محتاجگی نہیں ہے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جب آپ پڑھیں سبحانک اللہم، تو آپ کے مائنڈ میں یہ چیزیں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، ہر ضرورت سے پاک ہے۔ وبحمدک، اور میں تعریف کرتا ہوں تیری، یعنی میں تیری حمد بیان کرتا ہوں۔ حمد جو ہے، ہم اردو میں بھی اکثر ہم حمد و ثنا یا اس طرح سے جب ہم کرتے ہیں نا، بات کرتے ہیں، تو حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا۔ تو پاک ہے تو اللہ، تو اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں۔ وتبارک، اور برکت والا ہے، اسم کا، نام تیرا۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا زیادہ ہونا، کسی چیز کا کثرت سے ہونا۔ اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی اپنا کوئی بھی کام کریں تو اللہ کا نام لے کے شروع کرو۔ یعنی حدیث مبارک بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی اپنا کوئی کام شروع کرو تو اس کا آغاز اللہ کے نام سے کرو۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس کام میں آسانی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے، خیر و بھلائی شامل ہو جاتی ہے، اور کسی شیطانی اثر کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی شیطانی اثر ہو بھی تو وہ خیر میں بدل جاتا ہے۔ تو توکل کے ساتھ جب بھی آپ کسی چیز کا آغاز کریں تو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں، بسم اللہ پڑھ کر کریں، اور اس کی عظمت جو ہے، اللہ کے نام کی جو عظمت ہے اس کو محسوس کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ مائنڈ میں رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے اس کام میں برکت ہوگی۔ وتعالی، اور بلند ہے، جدو کا، بزرگی تیری۔ اب دیکھیں، جب بھی ہم کوئی جو دنیا کے جو بادشاہ ہیں، یا کوئی پرائم منسٹرز ہیں، یا جو بڑی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں، وہ جب ان کا کتنا پروٹوکول ہوتا ہے، ان کی کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ جب وہ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، ان کا کتنی آؤ بھگت کی جاتی ہے، ان کے لیے جو ہیں وہ ریڈ کارپٹ بچھائے جاتے ہیں، بڑا ان کا سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے۔ اور دنیا کے جو حکمران ہوتے ہیں ان کو خدشہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے ملک پر حملہ کریں گے تو کہیں جواب میں دوسرا ملک بھی حملہ نہ کر دیں، اس کی حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کا ڈر نہیں ہے، وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے۔ وہ جب کسی کو پکڑتا ہے، جب وہ کسی کی پکڑ کرتا ہے تو بس کن فرماتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے کہ کوئی واپس پلٹ کر اس پر حملہ کرے گا، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ بہت بلند ہے، اس کی بزرگی بہت بلند ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس کا یہ مطلب ہے وتعالی جدو کا، اور بلند ہے بزرگی تیری۔ اور جد جو ہے وہ اکثر ہم یہ بھی اردو میں لفظ یوز کرتے ہیں نا، آباء و اجداد۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا،
ان کو ہم کہتے ہیں جو ہمارے بڑے گزر گئے. تو جد کا مطلب ہوتا ہے بزرگی. ٹھیک ہے، تو بزرگی تیری یعنی کہ تو بہت عظیم الشان ہے، تو بہت بڑا ہے. ولا الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود. الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود. اکثر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، یا الہی، کہ اے میرے رب. تو یا اے میرے معبود، تو اس کا یہ مطلب لفظی مطلب یہ ہوتا ہے. تو الہ جو ہے وہ الہی وہیں سے نکلا ہے، الہ سے. ولا الہ، اور نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود، غیرک، تیرے سوا. غیر کا مطلب ہوتا ہے نا کہ پرایا جو ہوتا ہے کوئی اور. تو غیرک کا مطلب ہے تیرے سوا. اچھا، اب یہ جو گول دائرے سے میں نے جو جتنا بھی یہ میں نے جہاں کا ہے، یعنی سبحانہ کا و بحمدی کا تبارک اسمو کا جدو کا غیرو کا، میں نے کا کو سرکل کیا ہے کیونکہ کا مطلب ہوتا ہے تو، تیرا، تیری. تو یہ ان معنوں میں آتا ہے. تو اس لیے یہ اس کو یاد رکھیں کہ جہاں پہ بھی کا آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تو، تیرا یا تیری. ٹھیک ہے، اس طرح سے مخاطب کر کے ہم کسی کو جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم کا استعمال کرتے ہیں عربی میں. تو بہرحال یہ ایک ایڈیشنل پوائنٹ تھا. بہرحال ہم اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم، اے اللہ پاک ہے تو، و بحمدک، میں تیری حمد کرتا ہوں یا کرتی ہوں. تبارک اسمک، نام تیرا ہے برکت والا. و تعالی جدک، تیری شان بہت بلند ہے یا تیری بزرگی بہت بلند ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یا تیرے سوا کوئی معبود نہیں. کیونکہ فرشتے اور جو پوری کائنات ہے یہ ہمہ وقت اس کی تسبیح مصروف ہیں. ٹھیک ہے، تو ان الفاظ کو مختصر میں نے بتایا ہے، ڈیٹیل تو ان کی بہت لمبی ہے. بہرحال مختصر کر کے میں نے آپ کو ان الفاظ کی معنی بتا دیے ہیں. تو ان کو جو ہے آپ جب پڑھیں، جب آپ ان کو اس طرح سے یاد کریں کہ جب آپ نماز میں پڑھیں تو آپ کو یہ سارے جو الفاظ ہیں نا ان کا ترجمہ جو ہے نا وہ آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہو کہ سبحانہ کا کیا مطلب ہے، و بحمدی کا کیا مطلب ہے، تبارک اسمک کا کیا مطلب ہے، جدو کا کیا مطلب ہے، غیرک کا کیا مطلب ہے، الہ کا کیا مطلب ہے. تو اس سے پھر یہ ہے کہ نماز میں خشوع آئے گا، فوکس بڑھے گا. ٹھیک ہے، تو دھیان بھی پھر ادھر ادھر نہیں جاتا جب مائنڈ میں میننگ چل رہا ہو. ٹھیک ہے، تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.